ایکسپرٹس کا پینل بنا رہے ہیں، آپ جائیں اپنے مرضی کے ایکسپرٹس وہاں سے لیں، ان سے اپنی کتاب کو ریویو کرائیں، ان کا سرٹیفکیٹ لگائیں، ہم ایک ریپڈ اسیسمنٹ کر کے بغیر کسی خرچے کے ہم این او سی دے دیں گے۔ ہمارا سارا مقصد جو ہے وہ پبلشرز کو اور پرائیویٹ اسکول جو کہ وہ کتابیں لینا چاہتے ہیں ان کی آسانی پیدا کرنا۔ یہی حال خیبر پختونخوا میں بھی جو سسٹم ہے وہ بھی تقریباً سہل سسٹم ہے۔ پرابلم آئی ہے ہمیں پنجاب میں، اور پنجاب میں نے اگر پبلشرز یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چٹھیاں بھی لکھیں پنجاب حکومت کو، اس کے بعد میری بہت ساری میٹنگز ہوئیں، میرے اصرار کے اوپر ایک کمیٹی بنی یہاں پہ ہاشم جوان بخت صاحب کے زیر سایہ، اس نے تقریباً سارے معاملات طے کر دیے۔ صرف ایک چیز پہ اس وقت سوئی اٹکی ہوئی ہے، وہ جو پہلے تھا کہ جی 7.5% رائلٹی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کور ہماری طرح کا ہوگا، کتاب ہمارے سے قیمت ہمارے سے پوچھ کے رکھیں گے، وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی۔ لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ 1.5 لاکھ کے قریب مانگتے ہیں کہ جی میں اس میں بھی، میری اگلے دن بھی چیف منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے، میں نے ان کو کہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیمی میدان میں جو پبلشرز کی انڈسٹری کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ بھی غور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میرا ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن موجود ہے یہاں پہ، کہ ہم اگر این او سی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جا کے سب سے این او سی لے لیں گے۔ تو پرابلم اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پرابلم اس میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وہ ہے اپنا اختیارات، وہ اس چیز کے بارے میں صوبائی تو، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ سب کے ساتھ ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے کہ اگر ایک صوبہ جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے یا ایک فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اس کے بعد جو سوال ہوں گے میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن میں جلدی سے 1-2 باتیں اور کر لوں۔ جہاں تک ہنر کا تعلق ہے، اسکل کا، آپ نے بالکل صحیح کہا طارق کہ بہت زیادہ پرابلم ہے ہماری ایجوکیشن میں کہ اس کا تعلق مارکیٹ سے نہیں ہے۔ ایجوکیشن تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اسکلز، وہ ہنر جو کہ ان کو لوگوں کو آنے چاہیے تاکہ وہ فوری طور پہ انڈسٹری میں جا سکیں یا کہیں، وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑی دیر سے کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی ایک لاہور چیمبرز کے ساتھ ایک اسکل ڈیولپمنٹ کونسل بنی تھی، لیکن اس میں بڑے کوئی مسائل ہو گئے، بلکہ لیٹلی تو ہمیں اور بھی مسائل ہو، کیونکہ میڈیا، تو میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں پرابلم ہوئے اس کے اندر، اور ان کے پاس بھی اپنا کام چلانے کے لیے، تو وہ بھی ذرا آپ اور ہم بیٹھ کے الگ ذرا اس کو دیکھیں گے کہ جو لاہور چیمبر کی طرف سے اسکل ڈیولپمنٹ ہے تو اس کو کس طرح اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم نے بہت بڑا ایک پروگرام اسکل ڈیولپمنٹ کا لانچ کیا ہے جو 10 ارب کا ہے، جس میں ہم اس پہلے فیز میں 1,70,000 لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، جس میں سے 50,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ ہائی اینڈ ٹریڈز میں ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، انٹرنیٹ آف تھنگس، یہ ساری چیزیں۔ So our entire effort is to make sure that we have the necessary skills which are required in the 21st century, or the kind of skills that your new machines and your new technologies demand. So we are going to be working on that. I hope that through this interaction we can create a council or some kind of a body which interacts with our, we have a Lahore office of NAVTEC, National Vocational Training Council. So ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح مزید سکلز کا اور ہنر کی تعلیم جو ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری ہوں، اور اس کا کوئی پورا ایک اگر کانسٹنٹ انٹریکشن رہے گا تو پھر جو ہنر کی تعلیم ہے، اور ہم پنجاب ٹیپٹا سے اور باقی چیزوں سے سب سے مل کے اس کو اس ڈائریکشن میں لگا دیں گے جہاں پہ میں تھوڑا سا اتنا ضرور عرض کروں کہ ہم یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی سیکٹر ہے نا، یہ بہت زیادہ اس میں خرابیاں تھیں۔ خرابیاں اس لیے تھیں کہ جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتے تھے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے پیچھے
کچھ تو اچھے ادارے ہوتے تھے جن کے سرٹیفکیٹ ہوتے تھے, کچھ ایویں ہی مطلب ہے کہ کمائی کا ذریعہ بھی تھے. تو اب اس کو ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے. وہ نیشنل ایکریڈیٹیشن پاکستان کے ہر ہنر کا ادارہ جو ہے اس کی گریڈنگ کرے گی, اور گریڈنگ کر کے اس میں جو اجازت دے گی اور ان کے اوپر اپنی مور لگائے گی جہاں جہاں ایسے سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں بھی آپ کے جو ہنر کی تعلیم کے سرٹیفکیٹ ہیں ان کی ویلیو ہوگی. اگر آپ اپنی انڈسٹری میں ایک مشینسٹ کی تلاش میں ہیں اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے کہ جی میں مشینسٹ ہوں, تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ یہ اس سرٹیفکیٹ کا کچھ مطلب ہے. اور آپ کو یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ 6 مہینے ٹریننگ دینی پڑے گی. مجھے یاد ہے جب ہماری فیکٹری میں ہم نے ایک یہ جو CNC مشینز کے لیے ایک ضرورت تھی آپریٹر کی, تو ہم نے ایڈورٹائز کیا, تو جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا ہمیں کہ ہم نے آج تک کبھی CNC مشین نہیں دیکھی. ماسٹرز ان میکینیکل انجینئرنگ جو تھے انہوں نے کبھی CNC مشین کی شکل نہیں دیکھی تھی. تو پھر کیا وہ تعلیم ہے اور اس کا کیا فائدہ. سو یہ لنکیج کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو باقی تو انڈسٹریز کے اور باقی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلیم سے یا اسکل سے یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں کوئی اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں ٹریڈ پالیسی یا ان چیزوں پہ بات کر سکوں, لیکن یہ میں ضرور آپ سے شور کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں متعلقہ لوگوں کو, اور ہمارا تو جو کامرس منسٹر ہے وہ بھی آپ ہی کی برادری سے ہیں ماشاءاللہ, ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو سب چیزوں کا ادراک تو ہے. تو مہربانی, اور اس کے بعد کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سر. جی تھینک یو سر. بالکل صحیح باتیں آپ نے فرمائی. اب ہمارے کچھ ہیں ممبران جو سوال کریں گے. سب سے پہلے میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ میاں مصباح الرحمان, اگر کوئی بات ہے آپ. فواز نیاز صاحب ہے جی, پریزیڈنٹ ٹیکسٹ بک پبلشر ایسوسی ایشن, اور یہی میرے پاس مسائل لے کے آئے تھے. جس طرح جو آپ نے کمیٹی بنائی فائنانس منسٹر کی اور راجہ یاسر کے ساتھ, جس میں ہمارے مراد روز صاحب بھی تھے, میں نے راجہ یاسر سے اور فائنانس منسٹر کو ویری تھینکفل, ان کی 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں اور بڑے سیٹسفائی ہیں یہ ہاشم جمعہ بخش سے بھی اور راجہ یاسر سے بھی. کچھ کام ان کے ہو گئے ہیں, کچھ مسائل رہ گئے تھے, تو وہ اپنے آپ کے جو سوالات ہیں آپ پلیز کریں. جی ضرور. طالب علم آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. سر کچھ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 ایشو اس وقت کرنٹلی یہ ہے کہ ہمیں NOC ایشو نہیں کیا گیا. وی ور پرووکڈ, اور the terms which they offered us, those were not acceptable for any publisher. So اب NOC ہمیں نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ سے ایک بہت سایہ آف ریلیف ہمیں آیا, اور اس سایہ آف ریلیف کو PCTB نے ایز اٹ از آلموسٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن سر انہوں نے یہ کیا, سر ایکچولی دے آر ٹرائنگ ٹو پلے گیم ود اس. اب انہوں نے ہمیں ٹائم یہ دیا کہ آپ نے 31 مارچ تک, 20 مارچ کو وہ اناؤنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 31 مارچ تک آپ نے اپنی ساری کتابیں علماء بورڈ سے بھی پڑھوانی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ایکسٹرنل ریویو کمیٹی سے بھی پڑھوانی ہے, اور 10 دن میں آپ اپنی سارے پبلشر ساری کتابیں 31 مارچ تک ہمیں جمع کروا دیں. سر یہ it's unbelievable and it's not possible. کسی بھی دنیا میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ کویشچن سر, آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھا, بکس واپس ریڈی ہیں ایز پر SNC, لیکن ہم نے NOC کی اپلائی نہیں کیا. اب پنجاب PCTB یہ کر رہے ہیں کہ جن اسکولس کو ہم کیٹر کرتے تھے, پرائیویٹ اسکولس کو, اور وہ نارملی اپنی بکس بناتے تھے پبلک اسکولس کے لیے, تو انہوں نے چونکہ ہمیں NOC نہیں دیا, and what they moved is کہ they are publishing their books without issuing us NOC. وہ اپنی وہ والی بکس جو ہیں وہ پبلش کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. So that is honestly a death warrant for the publishers. So we cannot survive like this, sir. اچھا, اب اس میں انہوں نے NOC کے حوالے سے ایک 2 پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کر دیں. ایک سر, ہمیں تمام بکس اپنی علماء بورڈ سے رینیو کروانی ہے. اب اسلامیات میک سینس اور اردو بھی میک
میتھمیٹکس, سائنس اور اس کے علاوہ سوشل اسٹڈیز, اس طرح کی بکس کا اگر ہم اس میں رہیں گے تو ہمارے لیے مشکل سر بہت زیادہ ہو جائے گی. تو جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ سنگل نیشنل کریکولم ہے, تو وائی ناٹ سنگل نیشنل این او سی. اور ہم اگر سنگل نیشنل این او سی ہو جاتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے سر ہو, کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پی سی ٹی بی کی سر میں ویری ڈیو ریسپیکٹ سر, وہ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پلے اس, اور وہ ہمیں بڑا اسکویز کر رہے ہیں سر. کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, اور وہ تھریٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم اپنی بکس سیل نہ کریں. ابھی آپ نے اتنا, میں جب آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ملا تھا ایوان اقبال میں سر, آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں بلیو می ہم جا کے سو جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ویری گڈ, اور بیکاز آپ کے اینڈ پہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جیسی وہ نیچے آتی ہیں, تو نیچے جیسی وہ آتی ہیں وہاں پہ آپ نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا, اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا تھا ریڈ ٹیپزم, کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. بلیو می سر, وہ ریڈ ٹیپزم کی جگہ انہوں نے اب ریڈ ڈور لگا دیا اپنے دروازے کے باہر, اور ہم لوگ ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ہماری پبلشنگ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں سر. میں اٹس ناٹ ایموشنل بٹ میں دیٹ از دی ریالٹی سر. تو کائنڈلی آپ اگر یہ 2-3 باتیں ایڈریس کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یکساں تعلیمی نصاب کا نظام ہے, اس کو جتنے آسان طریقے سے ہم انٹروڈیوس کریں اتنا بہتر ہے. اور اس کے اندر بہت بڑا جو کام تھا وہ تھا کہ پہلے ہمارے ذہن میں یہ یقیناً تھا کہ اگر سنگل کریکولم ہے تو سنگل بک بھی ہونی چاہیے. لیکن پھر ہم نے اس کو ریویو کیا. ہم نے کہا کہ پبلشنگ انڈسٹری جو ہے اس کو ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ سرکاری اسکولوں جو ہیں ان میں تو ٹھیک ہے آپ ہماری کتابیں پڑھائیں, اور ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس تیار کی. لیکن جو باقی ہے اس کے لیے اگر وہ لینا چاہتے ہیں, سو آور پالیسی واز ویری کلیئر. ایشو صرف این او سی کا تھا. اب اس کے اندر جو میری انسسٹنس کے اوپر جو کمیٹی بنی پنجاب میں, میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مئی 24 تک سارے این او سیز جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ کٹ آف ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی کہ 24 مئی تک جو اپلائی کرتا ہے اس کو این او سی ایشو ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ علماء بورڈ کا جہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ ایک پنجاب اسمبلی نے کوئی ریزولوشن پاس کیا تھا. تو اب مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ صرف اسلامی کتب کے بارے میں تھا یا ساری کتابوں کے بارے, انگلش کا سلیبس یا یہ ان کو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی قانون ہے تو وہ اس میں قانون کی ایک آپ سمجھیں کہ ایک طریقہ ہے جس کو اپنانا پڑے گا. لیکن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کتاب ہم اپروو کرتے ہیں تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اپروو کر رہی ہے تو واقعی بھی کر دے. تو اس کے لیے ہم مزید میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن پہلے وینسڈے کو میری چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی. میں نے اس کو پرزور انداز میں کہا اور ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ صرف کہ آپ مجھے پسند ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلشنگ انڈسٹری کا بڑا رول ہے. ابھی جو 6, 7, 8 کی ہم کریکولم تیار کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم سرکاری کتابیں بنائیں نہ, کہ ہم کریکولم بنا دیں, نصاب بنا دیں, اور اس میں فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ 6, 7, 8 کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ پرائیویٹ پبلشرز بنائیں گے سرکاری اسکولوں کے لیے بھی. سو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ کسی کا دل دکھائے, کیونکہ یہ آپ ضرور کنسیڈ کریں گے کہ پہلے ایسے کئی طریقے ہوئے ہیں کہ کئی کتابیں آئیں جن میں ایسی چیزیں آئی ہیں جن سے لوگوں کے دل دکھے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح طرح کی اسکروٹنی پروسیس جو ہے وہ کیا جائے. جی تھینک یو سر. امجد جاوا صاحب ہیں جی ہمارے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ. شکریہ جی. مائک ویلکم بیک ٹو یور اون حلقہ. میں امجد جاوا فرام